السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نواز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مجاہد جلال، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمرجنگ ایشوز ان پاکستان. اور اس ٹاپک کو بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وہاج رحیم صاحب، جنہوں نے سی ایس 2023 کوالیفائی کیا اور پاکستان کسٹم سروس میں ایلوکیشن حاصل کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہترین فٹ فاٹ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم، اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں. چلیں آج ہم ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے ملک میں موب لنچنگ ہوئی. ایک بندہ جو سیالکوٹ سے اٹھ کے سوات گیا اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہاں پہ اس کو ایک بلاسفیمی کے ذریعے وہ بندے کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا. لوگوں نے پہلے اس کو مارا، ایسا سب کچھ ہوا. بیسیکلی ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہمیں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی بھی نہیں دیتے، اور قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز نہیں آتی. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہر مہینے نہیں تو ہر 6 مہینے بعد، ہر سال، ہر 9 مہینے بعد یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بیسک ریزن، جس کو میں روٹ کاز انالیسس اگر ہم اس کا کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا فقدان ہے. ہماری ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ ایک بندہ جو سمپل ایڈیشن سبٹریکشن کر سکتا ہو، ڈویژن ملٹیپلیکیشن نہیں کر سکتا، اور ایک سمپل سینٹینس، خواہ وہ اردو کو انگریزی کو، ہم اس کو لٹریٹ سمجھتے ہیں. اس ڈیفینیشن کے اوپر چل کر ہم نے 73% لٹریسی ریٹ اچیو کیا. کچھ لوگ 63% کہتے ہیں، کچھ لوگ 65 کہتے ہیں، 68 کہتے ہیں، مختلف اعداد و شمار ہیں اس کے اوپر. یہ ریزن ہے کہ لوگ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پروپیگنڈا وہ جو میڈیا کے اوپر موجود ہو اس کی 2 شاخیں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملا ابھی ریسنٹ جو موب لنچنگ کا ایونٹ ہوا. یہ ایک ایجوکیشن اس کی ایک ریزن ہے. دوسری ہے کہ لوگوں میں بڑھتی ہوئی فرسٹریشن، اکنامک معاملات، گھریلو معاملات، بہت سارے معاملات جن کی آؤٹ کم، کیونکہ وہ نہیں کہیں اپنا غصہ اتار سکتے، تو جب ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں دا انر ڈیول کمز آؤٹ ٹو پلے. تو وہ والا حساب ہوتا ہے. کیونکہ موب لنچنگ اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یو نیور نو کہ کس نے کیا تھا، تو آپ ایک ہجوم کے اوپر دفعہ کٹتی ہے، نہ کہ صرف ایک سنگل پرسن کے اوپر. قتل عمد کا مقدمہ، قتل بسبب، قتل بالخطا، یہ مقدمے ان کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ریزن ہے. تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، اور ریلیجن جو میں کہنا چاہوں گا سوری ٹو سے مذہب کے ٹھیکیدار، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اس چیز میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ان چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کو سمجھانے کے بجائے ان کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے اس بات کی یہ چیز غلط ہے. ان کو چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں وہ انسیڈنٹ لاہور اچرا مارکیٹ والی انسیڈنٹ کی بات کروں، ایک سمپل سا حلوہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ اس لڑکی کو بھی مارنے کے لیے آگے. وہ تو اللہ بھلا کرے وہ پولیس والوں کا، انہوں نے آ کے اس لڑکی کو بچا لیا، ورنہ وہ وہاں بھی ہو جاتا ہے یہ سین. سر یہ کام نا اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ مسٹ بی اے لونگ فادر ٹو اے چائلڈ، لونگ پیرنٹ ٹو اے چائلڈ. یہ کام کبھی بھی آپ ریلیجس کلیرکس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو ان کے اوپر چھوڑیے جو کہ آپ کو لگتا بھی ہے کہ اس پائے کے بھی ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انفارمیشن ویریفائی نہیں کرتے. جب وہ ویریفائی نہیں کرتے تو کوئی بھی کہے ہی بیکمز سورس آف دا ٹروتھ، اور پھر وہ پروپیگیٹ ہوتی ہے، اور ہوتے جب آخری بندے تک پہنچتی ہے تو انفارمیشن بہت ڈسمینٹلڈ ہو کر ایک اس میں بہت ساری ڈسکریپنسیز آ جاتی ہیں. حل اس کا یہ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی نارویجین پلان آف کربنگ ایکسٹریمزم میں نے پڑھا، تو ناروے جو ہے وہ فرام اسکول لیول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ بچے وچ آر مور پرون ٹورڈز ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز، ان کو وہ اس لیول کے اوپر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد نرچر کرتی ہے اسٹیٹ ان کو اس لیول کے اوپر جو پری کنونشنل اور پوسٹ کنونشنل لیولز ہیں ان کے، اس کے اوپر ان کو ٹریننگ کی جاتی ہے ان کے مائنڈ کی کہ یہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز چھوڑ دیں. تو اسٹیٹ کو ایک مشینری، ایک اسپیکٹ کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ ریلیجس کلیرکس ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ایران میں ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ایون عراق کے اندر بھی ریلیجس کلیرکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان چیزوں کو کرب کرنے میں. نہ صرف اس میں بلکہ پاپولیشن کنٹرول کے اندر بھی ان کا بڑا استعمال کیا گیا. لیکن آئی بلیو کہ اسٹیٹ کو اپنی باقی مشینری، باقی برانچز آف دا مشینری کو بھی استعمال کرنا چاہیے، جس میں ایجوکیشن پرائم موور ہونا چاہیے اس تمام چیز کا. اگر آپ کے پاس وہ ریلیجس کلیرکس نہیں موجود
جو انفارمیشن کے سمجھیں کہ انفارمیشن کی آپ کہہ سکتے ہیں ذرہ جو آپ کی آرمر ہوتا ہے، اگر اس سے وہ لیس نہیں ہے تو ایز لانگ ایز یو کین ناٹ فائنڈ اے پرسن ہو از ایپٹ فار دس تھنگ ان دا ریلیجیس سیکٹر، آپ ایجوکیشن سسٹم کو استعمال کریں. ہاں وقتی طور پہ کرب کرنے کے لیے ریلیجن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ریلیجس کلیرکس کا استعمال، ٹھیک ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، لیکن لانگ ٹرم سولوشن اس کا ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں اس کا سر. لیکن دیکھا جائے تو وہ جو لوگ اس کسی بھی بندے کو اس طرح موب لنچنگ کر رہے ہیں، اسے ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر، تو وہ لوگ نام تو اسلام کا ہی لیتے ہیں نا، وہاں نام تو ریلیجن کا ہی لیتے ہیں. اگر میں وہ آسیہ بی بی والے انسیڈنٹ کی بات کروں، اس کے علاوہ میں اس بندے کی بات کروں ساوات والے کی، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے نام تو اسلام کا یوز کر کے ہی اس بندے کو مارا نا. اگر ایسا ہوتا کہ وہ فار ایگزامپل کسی پولیٹیشین یا کسی اور چیز کو اوپر کر کے اس بندے کے ساتھ ایسا کچھ کرتے تو پھر ہم تو اسے کچھ اور کہتے نا. ابھی یہ ہے کہ وہ چیز، یہ چیز جو ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو، ہمارے ریلیجن کو اور ہمارے ملک کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ ٹوٹلی ٹرو، ایسا ہی ہے. اس سے پاکستان کا ایک بہت برا امیج دنیا میں گیا. ہم جو ٹورزم کا نام لیوا بنتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہماری $6 بلین کی ٹورزم انڈسٹری ہے. ہم نے سوات کو اتنا پروموٹ کیا پچھلے دنوں میں، اور جب وہاں پہ ایک بندہ پاکستانی ہی جا کے اس سے ایسا سین ہو سکتا ہے، تو پھر تو کوئی بھی اگر باہر سے بندہ آنا ہی نہیں چاہے گا وہاں پہ. یہ چیزیں ہمیں، ہماری اکانومی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. دس از ویری ٹرو. افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ پالیسی میکنگ کمز ایٹ دا ہیلز آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کے علاوہ یہ باتیں سر ہوائی باتیں رہ جائیں گی. تنقید برائے تنقید نہیں ہم نے کرنی، ہم نے تنقید برائے اصلاح کرنی ہے. تنقید برائے اصلاح کا حل صرف یہی ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن کے اوپر لے کر چلیں اس کو. اور ضروری نہیں ہے کہ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کچھ ٹچ دیا جاتا ہے، مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں اس کو. تو یہ چلتا ہے، مارکیٹ میں بکنے والے لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہی خریدار موجود ہے نا مارکیٹ کے اندر. اگر یہ لوگ ایجوکیشن کے زاویے سے اس کو دیکھیں، لینس سے دیکھیں، تصویر کے دونوں رخ دیکھیں، تو جب بکنے والے کم ہوں گے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم ہوگی، تو سپلائی بھی نہیں آئے گی. بالکل. تو روٹ کاز انالیسز اگر آپ کریں تو ایٹ دا باٹم آف آل آف دس ایجوکیشن ایگزسٹ کرتی ہے، نتھنگ ایلس، نتھنگ بٹ ایجوکیشن. اوکے، چلیں ہم اب ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا بجٹ آیا ہے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقی ساری چیزوں کے لیے حکومتی مراعات اور بیوروکریٹس اور دوسری چیزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کچھ چیزیں لینے کے لیے کتنی سارا ایکسپینس بڑھ رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ایجوکیشنل بجٹ وہ پچھلے خیال سے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ کم ہو گیا. سر ایسا ہی ہے. پاکستان نے پیک کیا تھا اپنے ایجوکیشن بجٹ کا 17-18 کے اندر، دیٹ واز 2.44% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی. بالکل. پھر ابھی ریسنٹلی پچھلے سال 22 کے اندر یہ 1.77% ہو گیا. ایجوکیشن سیکٹر کو دنیا، عالمی دنیا 4% آف ٹوٹل جی ڈی پی پہ مانتی ہے کہ ادھر تک اس کو ہونا چاہیے. اور بھی ادارے ہیں ایجوکیشن کو چھوڑ کر کہ جن کے فنڈز بہت لمیٹڈ رکھے گئے. جو گھر کا کماؤ پوت ہوتا ہے نا، آپ اس کا خرچہ کم نہیں کرتے، بٹ انفارچونیٹلی جو گھر کا کماؤ پوت ہے، ہم نے ان کے اخراجات کم کیے. فار ایگزامپل، لیٹ می گیو این ایگزامپل. پاکستان کسٹمز کا جو ٹوٹل بجٹ ہے پچھلے سال کا، دیٹ واز 8 بلین PKR. 8 کے آگے 9 انڈے. ہم سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ کسٹمز والے اینٹی نارکوٹکس، اینٹی اسمگلنگ، کسٹمز انفورسمنٹ، یہ سارے دن رات صبح شام سڑکوں کے اوپر گشت لگا رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ پکڑیں گے اسمگلرز وغیرہ کو. بٹ مائی کوشچن فرام دیم از کہ اگر مہران میں آپ کسی کو روکیں گے تو کیا وہ رکے گا؟ کبھی بھی نہیں رکے گا، کبھی بھی نہیں. آپ کو کسی بڑے آدمی کو روکنے کے لیے ایک بڑی گاڑی کا استعمال کرنا ہے. بڑی گاڑی زیادہ فیول ایوریج لیتی ہے. لیٹ سپوز فارچونرس 7-8، حد سے زیادہ نہیں لیتی ہوگی. سگنس 4-6. کوئی SUV لے لے پاکستانی، جیپنیز کو چھوڑ کے. جیپنیز کار سپیریئر دین دا لوکل کچرا وٹ ایور وی آر سیلنگ ان پاکستان. تو اب آپ اندازہ لگائیں، اگر صرف اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر ہی مانیٹرنگ کرنی ہو، 25 کلومیٹر آنا، 25 کلومیٹر جانا، 4 کی آپ ایوریج نکال لیں، تو صرف 100 گاڑیاں اگر اسلام آباد میں چلیں تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا خرچہ بنے گا. چیزوں کو مینٹین کرنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ادارے آپ کو کما کر دے رہے ہیں، کسٹمز کی ابھی ریسنٹ رپورٹ بھی آئی ہے، کسٹمز کے 500 افسران، دے جنریٹ اے لاٹ آف ریونیو. تو جب اتنا جنریٹ کر کے دیا جا رہا ہے تو آپ کو اداروں کی
کہہ سکتے ہیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بالکل. ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط بنانا چاہیے. جن سیکٹرز پر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے, جو اس پہ کر رہے ہیں, ہمیں اس میں مزید انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا سرکار نہیں کر رہی. ابھی راولپنڈی میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 4 کے اندر ٹرانسجینڈرز کے ایجوکیشن پہ کام کیا جا رہا ہے. 41 ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو 10,000 روپے پر منتھ دی جا رہی ہے تاکہ وہ وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. بٹ آئی بلیو یہ انیشیٹو زیادہ ہونے چاہیے. جب یہ سب ہوگا تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی ہماری پرائرٹیز بدل جائیں گی. بالکل. ویل چینج فرام اے سیکورٹی کانشیس اسٹیٹ ٹو این ایجوکیشن کانشیس اسٹیٹ, کہ ہمارے لوگ بچے کس طرح آگے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی کرتے کرتے پراسپیرٹی کمز ایٹ دی ہیلز آف ایجوکیشن, ایسے ہی کر کے ہم لوگ آگے چلے جائیں گے. اب نے بات کی 41 خواجہ سرا اسٹوڈنٹس کی, ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں کہ آن دی ادر ہینڈ حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 50% لوگ 8ویں کے بعد 10th میں ایڈمیشن نہیں لیتے, 9th-10th میں نہیں لیتے. دیٹس ویری ٹرو. اس 50% جو لوگ آگے 10th میں آتے ہیں نا, اس میں سے وہ 10th کلیئر کرنے کے بعد بھی اس میں سے بھی مور دین لیس 15% لوگ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں نہیں جاتے, انٹرمیڈیٹ لیول تک جاتے ہی نہیں ہیں. اور 35% جو لوگ آگے آتے ہیں ان میں سے بھی بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو لکی انف ہوتے ہیں, جن کے پیرنٹس ان کو افورڈ کرتے ہوئے, اور کچھ لوگ بہت مشکل سے مینیج کرتے ہوئے یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں. لیکن آگے جا کے ان سے اس یونیورسٹی کی فیسز بھی مینیج نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے کہ لوگ, وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں دن بدن, وہ فیسز بڑھتی جا رہی ہیں, اور اگر حکومت ایسا کچھ کر رہی ہے تو وہ چیز گراؤنڈ پہ نظر بہت کم آ رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ پہلا سیگمنٹ جو ہے آپ کا, اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. پاکستان میں اس کو ایگزامپل لیتے ہیں. اگر مارکیٹ میں سلور کے 100 لوٹے ہیں, بالکل, اس کے درمیان ایک سونے کا لوٹا ہے. سونے کے لوٹے کی ویلیو زیادہ ہوگی. اب سارے ہی سونے کے لوٹے ہیں, اب مارکیٹ میں سونے کی ویلیو کم ہو گئی ہوگی. عالمی دنیا کا یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے سارے بچے زبردستی ان کو وہ 12ویں کے بعد ڈگریز نہیں کراتے. ہاں, عالمی دنیا میں ان کو اسکل پروویژن کی جاتی ہے. بلکہ پاکستان میں یہ ہے, ریت کس نگر کی جانے کب سے ہے, کہ ان کو میڈیکل ہی کرانا ہے یا ان کو انجینئر ہی بنانا ہے. جو انجینئر ہے ان کو ڈاکٹر بہو چاہیے, چاہے اس سے کام کرائیں کہ نہ کرائیں. یہ پہلے سوال کا آپ کا جواب دے رہا ہوں میں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اپرچونیٹی کاسٹ لاس پڑتا ہے. ہاں, ہماری ایک اپرچونیٹی کاسٹ ہے, ہم اس کو لوز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی نیورو سرجن پتہ کا نہیں بن پاتا. ہمارے یہاں ڈیپ آئل ویل ڈرلنگ کی کوئی ڈگریز نہیں کرا جاتی. ہمارے یہاں اے آئی کی ڈگریز اسپیسیفکلی نہیں کراتی. ابھی ڈیٹا انالیسس کی ڈگریز اب سٹارٹ کی گئی ہیں. اے آئی کی ڈگریز ہو رہی ہیں, اب ہو رہی ہیں, وہ ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. ان مائی ٹائم ہمیں اے آئی ایز اے سبجیکٹ لاسٹ سیمسٹر میں آفر کیا گیا تھا. لیکن ابھی ریسنٹلی نا کافی ساری یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں اور پاکستان میں بھی, کہ جو اے آئی آفر کر رہی ہیں. اے آئی, سائبر سیکیورٹی سوللی آفر کر رہی ہوں. سوللی میرا نہیں خیال, بیچلرز ان اے آئی اور بیچلرز ان اے آئی میرا خیال ہے ابھی بہت ریئرلی آفر ہو رہا ہے. اور اس کی فیکلٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی کوئی تیار نہیں ہو کر آیا. جس ملک کو اپنے ایٹم بم بنانے کے لیے باہر سے عبدالقدیر خان صاحب کو امپورٹ کرنا پڑا, جو ناروے سے میرا خیال ہے آئے, یہاں پر ادھر آئے, تو اپنا ایٹمی پروگرام بنانے کے لیے ہمارے پاس نیوکلیر فزسسٹ نہیں تھے. وہ جو ایک پائے کا آیا, ہم نے اس کو وہ عزت ہی نہیں دی جو چاہیے تھی. بالکل. تو پھر یہ مسائل تو آئیں گے. اب سرکار نا باہر کے ملکوں کے اندر سرکار جب سبسڈائز کرتی ہے چیزوں کو, تو وہ بہت لمیٹڈ اماؤنٹ آف لوگ ہوتے ہیں جو کہ سامنے کریم آف دی کراپ آتی ہے. جبکہ پاکستان کے اندر ہر ٹام ڈک ہیری آپ کو نظر آئے گا انجینئرنگ کی ڈگری کرتے ہوئے, میڈیکل کی ڈگری کرتے. سرکار اتنے زیادہ لوگوں کو سبسڈیاں کیسے پرووائڈ کرے؟ مطلب پاکستان کی جسٹ ٹو گیو یو اے بال پارک, پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ فرانس کی 1/3, مطلب 1/3 فرانس کی پاپولیشن بنتی ہے. جرمنی کی 2/3 پاپولیشن بنتی ہے. پنجاب کی پاپولیشن بہت زیادہ پاپولیشن ہے. فرانس, جرمنی, اس میں پورے سماج ہیں, اتنی پاپولیشن ہے اس کی. فرانس پلس جرمنی بھی کریں تو شاید ہی کوئی 5-6 ملین کا فرق سے جو ہے نا, یہ دونوں اس میں سما جائیں گے. اتنی پاپولیشن ہے پنجاب کی. تو اب یہ سارے کے سارے تو انجینئر نہیں بنا سکتے آپ. تو سرکار کو بجائے کہ اس پہ فوکس کرنا کہ ان کی قیمتیں کم کی جائیں, سبسڈائز کی جائے ایجوکیشن یا سبسڈائز کی جائیں ڈگریز, سرکار کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈگری ڈائیورسیفائی ہونی چاہیے. ڈائیورس ڈگریز کے اندر لوگوں کو ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر انڈر سی کیا کہتے ہیں ویلڈنگ نہیں سکھائی جاتی. ڈیپ سی ویلڈنگ بڑی ہائی پینگ جاب ہے یار. یہ ڈیپ سی ویلڈنگ پاکستان آج بننے سے لے کر اب تک ہم ایک گاڑی کا انجن نہیں بنا سکے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ JF-17 تھنڈر کا انجن RD-93 وہ یوکرین سے آتا تھا. الخالد MBT کا انجن جو ہے وہ بھی باہر سے آتا تھا. ڈو یو نو دس؟ سب مرینس کے پروپیلر پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے. ہر وہ چیز جو میٹلرجی سے جڑی ہوئی ہے وہ پاکستان کو باہر سے لانی. CD-70 کا انجن چائنا سے آتا ہے.
بالکل. کوئی پاکستان میں اتنے سال ہو گئے ہیں, 70+ ایئرز ہو گئے ہیں, پاکستان ایک گاڑی نہیں بنا سکا, ایک گاڑی پاکستان اپنی بنا سکتا. شروع میں, اب کچھ لوگ اس پہ اتفاق نہیں کریں گے, وہ کہیں گے پاکستان میں بیکو آئی تھی, بٹالہ انجینئرنگ ورکس اینڈ کارپوریشن وغیرہ, بعد میں اس کا نام پیکو رکھ دیا گیا, پاکستان کر دیا گیا, لیکن نیشنلائزیشن کے بعد وہ کدھر ہے؟ یہ نقصان ہے اسکل سیٹ نہ سکھانے کا, ڈگریاں دینے کا. سبسڈیوں پر قومیں نہیں چلتی, قومیں چلتی ہیں اسکل سیٹ کے اوپر. پاکستان کے اندر لیبر کی جو آؤٹ پٹ ہے, اٹ از سو ڈاؤن, زمین کے لیول سے بھی نیچے جا چکی ہے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گرنٹ ورک کے لیے, گرنٹ پاکستان بھی اور ہمارے کچھ نیبرنگ کنٹریز بھی گرنٹ ورک کے لیے نئی سلیوری بن چکے ہیں, نئی سلیو کی قوم بن چکی ہے, سلیو فورس بن چکی ہے, جو کہ ویسٹ میں جاتی ہے اور ان کا گرنٹ ورک کرتی ہے سستے دام. ہاں, وہی چیز دیکھیں تو ہم آن لائن فائیور کے تھرو ان چیزوں کے اوپر بھی کریں ایز اے فری لانسر بن کے. ورلڈ وار 2 کے بعد آپ نے دیکھا ہو کوئی کبھی فرانسیسی ساؤتھ ایشیا کے یہاں کر رکے نہیں, ان جس پہ ایٹم بم گرا وہ بھی اپنے ملک میں رکا. بالکل. پر سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ ملک چھوڑ کے باہر جانا اسٹارٹ کر دیا. ہماری فنڈامنٹلز ہی الٹے چل رہے ہیں. ہمارا فنڈامنٹل قوم کو سبسڈی اور بھیک پر پڑھانا نہیں ہے, ہمارے فنڈامنٹلز ہونے چاہیے بچے کو اسکل سیٹ پرووائڈ کرنا. ٹیکنیکل اسکولز ہونے چاہیے جہاں پر ویلڈنگ سکھانی چاہیے, وائرنگ آنی چاہیے. حالات اتنے برے ہو گئے یار, میں کل پرسوں میکینک کے پاس گاڑی لے کر گیا, میری ہائیبریڈ گاڑی ہے ٹویوٹا ایکوا, اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے ای سی یو الیکٹریکل کنٹرول یونٹ ہے, اس میں فالٹ کدھر آ رہا ہے, وہ بار بار ایک تار اتار کے چیک کرے کنٹینیوٹی اس کی. مطلب ہمیں بیسک معلومات پتہ ہی نہیں ہے. بھائی میں نے ہائیبریڈ بیٹری چینج کرنے لگا تھا میں, تو کتنے چیزیں اکوپمنٹ چاہیے تھے ہائیبریڈ بیٹری چینج کرنے کے لیے, پر پاکستان کے اندر یوں اٹھاتے ہیں کھینچتے ہیں, جو کلپ ٹوٹا ٹوٹ گیا, جو بچ گیا وہ دوبارہ لگا دیا, چلو جی گاڑی چلاؤ. ایسے قومیں کہاں سے ایکسیڈ کرتی ہیں ایکسپیکٹیشنز کسی بھی چیز کی. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. بٹ کنکلوژن از کہ سبسڈی پر نہیں پڑھانا چاہیے, کریم آف دا کراپ اٹھ کر آئے, وہ ڈگریز کرے تاکہ کچھ آؤٹ پٹ ہو, کوئی ڈگری کی آؤٹ پٹ ہو, ویلیو ورتھ ہو آپ کی ڈگری کی. کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل زمین میں گڑی ہوئی ہو آپ کی ڈگری کی ویلیو ورتھ. اور سائڈ لائن کے اوپر آپ کو اپنی اسکل ایکسپورٹ کرنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے سر. اسکلز کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور ڈگریز میں وہی لوگ ہوں, اور اسکلز بھی وہ نہیں جو کہ آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں, جو ٹریڈنگ ایپ سکھا رہے ہیں آپ کو, ایک دن میں پیسہ ڈبل, 100 روپیہ دوں گا 100 روپیہ, وہ والا کام نہیں کرنا. اسکل جو کہ لانگ لاسٹنگ ہو اور ویلیویبل اسکل ہو, جس کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کورس وغیرہ یہ معاملات وغیرہ, یہ نہیں. اسکل ہو, اچھی اسکل. اچھا, آپ ڈیجیٹل اسکلس کی طرف نہیں جانا چاہ رہے؟ فار ایگزامپل ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائن. کریں. دنیا میں ویڈیو ایڈیٹنگ کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. وی ایف ایکس, سی جی آئی, کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی. بالکل. لوگ کریں, ہم لوگ مطلب کرتے ہی نہیں نا. ہاں, تو یہ ایشو ہے. ہمارے زمانے میں تو انگریزی فلم دیکھنے والے کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا, بالکل, کہتے کافر ہو گئے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. خواتین کو پڑھانے والے کو کہتے تھے کہ اب تو چھوریاں نو پڑھان لگ گئے ہیں, اے چھورا چھورا نہ رہے. ہاں, جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بڑا ملک کیسے ترقی کرتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ڈگریز کمپلیٹ کرتی ہیں, ڈاکٹر بنتی ہیں, انجینئرز بنتی ہیں, سوشل میڈیا پرسنز بنتی ہیں, لیکن ڈگری کرنے کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد انہیں کام کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی. ایسا ہی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہے, ہماری اکانومی پہ امپیکٹ ڈال رہی ہے. ٹرو. اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یار بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, وہ نا ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کے والد صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو جہاں نوکری مل رہی ہے وہاں پر اس کو پے اچھی مل رہی ہے, 80,000 کے قریب کہیں نہ کہیں مل رہی ہے اس کو, پر وہاں پر سیکورٹی کیمراز نہیں ہے, میں کیسے بیٹی بھیج دوں. تو ہمارے سر نے ان کو ایک دفعہ جواب دیا, ہم سب نے باواز بلند یہ جواب ان کو سنا, انہوں نے باواز بلند یہ بات کہی. انہوں نے کہا سر کہ اگر اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ٹائم کے اندر کوئی ایسے کام کیے ہو گئے کہ اب آپ کو پکا یقین ہے کہ دفتروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ دیکھیں, نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. خواتین کا نا بڑا ایشو پاکستان میں آج کل ہم نے بنا دیا ہے, ہم انہیں بوجھ سمجھ کے چلتے ہیں, ہم ان میں اپرچونٹی کاسٹ نہیں دیکھتے, ہم اس کو اٹ سیلف ایز اے کاسٹ دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر اس کی 4 بیٹیاں ہوں گی, وہ اس چکر کے اندر لگائے کہ 2-3 گیڑے مار کر آؤں میں کسی بڑی جگہ کے, وہاں پر دعا مانگی جائے
جہیز بنانا. آپ نے وہ میم سنا ہوا ہوگا کہ اے قبر والے مجھے مدد فرما, ہاں قبر سے آواز آتی ہے میں خود اپنی مدد نہیں کر پایا تیری کیسے کروں گا. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے نا, اس سے مانگنا چاہیے. تو یہ وجہ اس کی مسئلہ بنتا ہے. لیکن پرابلم اس کے اندر سب سے بڑا یہ ہے, کہنا نہیں چاہ رہا میری والدہ سے بڑا غصہ کریں گی, لیکن عورت کا حق مارتی ہے. ایک ساس کو ایک ایسی بہو چاہیے, ایک ساس جو کبھی خود ڈاکٹر تھی, اس کو ایسی ڈاکٹر بہو چاہیے جو کہ آئے اور گھر میں کام کرے. بالکل. وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو ورکنگ لڑکی چاہیے گھر میں تو وہ آبویسلی شوہر کے ساتھ اتنے ٹائم پہ سرکاری نوکری کر کے واپس آئے گی. بالکل. جب وہ واپس آئے گی تو وہ گھر آ کے چولہا چوکا تو نہیں کر سکتی, تو ناؤ یو وڈ نیڈ اے میڈ ایز ویل. لیکن آپ تو آٹو کے اوپر یہ سوچ کر لائے ہیں کہ ہمیں تو میڈ ہی چاہیے تھی, اب وہ اتفاقاً ڈاکٹر نکل آئی ہے. تو یہ پاکستان کا ایک بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب خواتین کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنی لڑکی کی بیٹی کی شادی وہاں کرائیں جس گھر کے اندر ساس نہ ہو, ساس نہ ہو, نند نہ ہو. ہاں, لیکن خود وہ دل سے یہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے رکھے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہمیں تبدیل کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بات اب کرنی پڑے گی سوسائٹی کے اندر کہ میرج کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. میرج کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیٹ از وٹ میٹرز دی موسٹ. میرج کمپیٹیبلٹی. اگر میں سول سرونٹ ہوں تو مجھے کسی کی زندگی کسی کے پیشن کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. ڈاکٹر وڈ ناٹ بی سوٹیبل فار می. میری ہر 2 سال بعد ٹرانسفر ہے, کیا وہ ہر 2 سال بعد بوریا بستر اٹھا کے ٹرانسفر کراتی رہے گی؟ ٹھیک ہے, تو دیٹ از وٹ یو شوڈ ناٹ ڈو. میرا یہ ماننا ہے. تو ہمیں میرج کمپیٹیبلٹی پر فوکس کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں یہی چیز کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں, انٹیریئر سے پنجاب میں چلے جائیں, تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ جا کے کپاس بھی چنتی ہیں, وہ کام بھی کرتی ہیں, وہ ایون کہ بھینسوں کے لیے اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی لے کے آ رہی ہوتی ہیں, اور ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام بھی کرواتی ہیں کھیتوں میں, اور واپس آ کے اپنا گھر وغیرہ ہی مینیج کر رہی ہوتی ہیں, سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتیں باہر جا کے کام کر گئے ہیں لیکن واپس بھی آ کے گھر کام کریں, ایسا نہیں. بٹ یہ ہے کہ لوگ اگر مینیج کرنا چاہیں تو مینیج ہو سکتا ہے, بٹ دونوں سائڈوں سے اگر ہم ساس کی طرف سے چلے جائیں اور اس سے لے جائیں تو دونوں سائڈیں ٹھیک نہیں ہیں. یار یہ نا ایک نوشن آ گیا سپر وومن کا مارکیٹ کے اندر. ہاں, آپ دیکھ رہے ہوں گے خواتین آج کل جلدی بوڑھی ہو رہی ہیں, مرد آج کل پھر بھی تیز تیز چڑھ رہے ہیں. کیوں؟ جب آپ ایک گاڑی کو 100 کی سپیڈ پہ دوڑائیں گے 40 سال تک, پھر 40 سال بعد اس کی ٹرانسمیشن توڑے گی, اڑ جائے گی. یہ مسئلہ ہے. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی بات کو میں میتھمیٹیکل ریلیشن دینے لگا. سرکاری نوکری, کوئی بھی نوکری 5 دن, پر آپ مجھے بتائیں خواتین کی نوکری کب ختم ہوتی ہے؟ سیٹرڈے سنڈے کو بھی چولہا چوکھا کرنا ہے, زیادہ بڑھ جاتی ہے. سیٹرڈے سنڈے کو تو اور ڈبل ہو جاتی ہے, سارے کام سارے گھر میں 5 دن کے روکے ہوتے ہیں ادھر آ جاتی ہے. بالکل. ہمیں اس نوشن کو ختم کرنا پڑے گا, سپر وومن کے نوشن کو, کہ سارے کام یہی کرنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب امریکہ میں سلیوری ختم ہوئی نا تو انہوں نے نیکسٹ بیسٹ تھنگ ٹو سلیو خواتین کو ڈھونڈ لیا. ٹھیک ہے, جب خواتین کو وہاں پر رائٹس مل گئے نا تو ابھی پیچھے ہم نے بات ڈسکس کی, انہوں نے نیکسٹ بیسٹ تھنگ ٹو اے سلیو انہوں نے کہا لک ایٹ دا ایشین, ہی ورکس دا بیسٹ. ٹھیک ہے, اب یہی مسئلہ ادھر بھی ہے. ہمارے ہاں ہم لوگوں نے سپر وومن کا نوشن لیا کہ خاتون کا تو کام ہے, کیونکہ لیے ساس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی پاسٹ کے اندر کہ مجھ سے ڈبل کام لیا گیا, تو اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں فیوچر جنریشن کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گی. ٹھیک ہے, ایز اے ریونج ٹیکٹک یہ نسل در نسل چلتی آتی ہے کہ میں نے, اور پھر جواب سے بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا. بھائی اگر آپ کی کرنٹ جنریشن وہی چیزیں فیس کر رہی ہے پریویس جنریشن والی, تو پھر آپ نے کیا کوانٹم لیپ کی, آپ کدھر کھڑے ہوئے, آپ نے کون سی ایوالونگ کی؟ آپ تو ادھر ہی کھڑے, جدوں دی کھوتی اتھے یان کھلوتی ہو گیا آپ کے ساتھ. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. یہی ریزن ہے میں ایک انٹرسٹنگ بات کرنے لگا ہوں, آپ اس سے بہت سارے لوگ مجھ سے متفق نہیں ہوں گے. ایشین یا انڈین مین باہر جاتے ہیں, ان کو باہر جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی خواتین کو تو بڑی پاورز حاصل ہیں, تو پھر یہ یہاں پہ شادی کرتے ہیں, یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اپنی خواتین, باہر ایکسپورٹ کر لیں اپنے پاس, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ کہے گی تو اس کو دھمکی دوں گا کہ باہر نکال دوں گا تو مان بھی جائے گی میری بات. وہ کسی انگریزنی کو ایسا کہتا تو انگریزنی کہتا دور فٹے منہ چل آدھی آدھی کر میرے ساتھ جائیداد. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ معاملہ چل پڑا. اگر کسی نے مسٹر چیٹرجی ورسز ناروے دیکھی ہو, میں ریکمینڈ کروں تمام یوزرس کو, جو ویورس کو, کہ وہ مسٹر چیٹرجی ورسز ناروے دیکھیں. اس کی ایکسٹریم ایگزامپل ہے, ٹرو کیس ہے, ٹرو اسٹوری ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایکسپلائٹیشن کا تو ریت کس نگر کی جانے کب سے ہے. اس پہ تو میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں پاکستان میں کیسے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. بٹ دا ٹاپک از کرنٹلی کہ ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں
ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے، اب اس کی نوکری کا جو مرضی ہونا ہو. تو اور مارکیٹ میں ڈاکٹر ہی بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی ٹوٹل کھپت ریسنٹلی میں نے پتہ کی تھی 1000 2000 4 5000 ڈاکٹروں کی ہوگی، جبکہ پاکستان 15 17 ہزار ڈاکٹر بنا رہے ہیں. کچھ تو ازبکستان سے، مطلب اگر آپ کو یہاں پہ داخلہ نہیں ملا، بجائے کہ آپ آنر کریں اس بات کو کہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے، آپ اسے کوئی اچھی ڈگری اور کرا دیں، کوئی بہتر ڈگری کرا دیں. والدین زبردستی اس کو ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان بھیجیں گے تاکہ چائنا بھیجیں گے تاکہ وہ ڈگری کر کے واپس آئے. مطلب ڈگری میڈیکل کی ہی ہوگی. ایسا ہی ہے. تو پھر ایسے تو نہیں ملک چلتے نا، ایسے تو ملک فیوچر کی طرف تو موو نہیں کرتے نا. دس از ناٹ دا کوانٹم لیپ پاکستان نیڈس. سر اوکے، تھینک یو سو مچ فہد صاحب. تھینک یو. اینڈ دی اینڈ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے 3 ٹاپک سے موب لنچنگ، ایجوکیشن اور اینڈ پہ ہم وومن رائٹس کے اوپر آ گئے. کوئی کنکلوڈنگ نوٹ؟ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا. عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا. عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر سمت دہائیاں. اس سے آگے بھی ہے لیکن وہ میں کہہ نہیں سکتا آج کل. لیکن یہ ہے کہ وتھ ٹائم ایولیوشن آئے گی، ٹائم لگے گا. ینگ جنریشن ہے وہ سمجھ رہی ہے، پر ینگ جنریشن کے اندر بھی کچھ میں کہہ سکتا ہوں ایڈیٹس ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں اتفاقاً ایسی جگہوں پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر وہ آج بھی ہماری پالیسیز کو بیکورڈ لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن میجورٹی کیس کے اندر وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایز لانگ ایز دیر از ایجوکیشن. تو وی ہیو ٹو فوکس اپان ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کے علاوہ دیر از نو ادر وے دین ایجوکیشن. اور وی ہیو ٹو ہوپ فار دی بیسٹ، کیونکہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے کی امید رکھنی ہے اور پازیٹیو سوچنا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے اس سٹیج کے اوپر کہ ہمیں ایسے لوگ جو دوسروں کو بلٹل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو دبائیں کہ اس کے پازیٹیو ویوز نہ آ سکیں، ٹی وی پر نہ چل پائیں، تو ان لوگوں سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. کچھ ٹائم آئے گا کہ یہ لوگ خود ہی معاشرے میں سے، جب معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے، خود ہی نکلتے جائیں گے. اس سوچ کے لوگ، ذہنیت کے لوگ، اور پازیٹیو ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور ایک نیشن امیلگمیشن کی طرف جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ایشوز دیکھنے پڑیں گے اور یہ ایشوز پرسسٹ کریں گے اوبویسلی. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ وقت دیکھنا نصیب کرے. سر آمین. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ فہد بھائی، اب نے ٹائم دیا اور اتنی مزہ ہے آپ سے بات کر کے، اور اٹ واز سو فروٹفل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. So all those who are watching, make sure to like our channel, subscribe, and like this video, subscribe. Take care. Allah Hafiz.